يا أيها الذين آمنوا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعلیم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد اسلام کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صبر کرنے اور دشمنوں سے صبر پر سبقت کرنے کا حکم ہے۔ اگر صبر کرنے کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو مہینہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہے رمضان شریف، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ یہ آدھا صبر ہے۔ بات بڑی خوبصورت ہے، طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکنا یہ یقین صبر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ جو آدھا صبر ہے وہ زندگی کے دیگر معاملات کے اندر ہے، کہ اگر ہم صبر کو منقسم کریں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں، ایک عبادات میں صبر ہے اور ایک معاملات میں صبر ہے۔ عبادات کے صبر کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے اور شیطان اور نفس کا حملہ ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر کے رکھے، یہ صبر ہے۔ رمضان شریف میں نمازی بننا یقیناً آسان ہوتا ہے، لیکن صبر یہ ہے، استقامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندہ نمازی رہے۔ جسے آج فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہیں، کاش ایسا ہو کہ یہ ایسی استقامت ملے کہ فجر کی نماز رمضان شریف کے بعد بھی جب ہماری مسجدوں میں ہو تو ہماری مسجدوں کی رونقیں یوں ہی رہیں۔ یہ عبادات میں صبر ہے۔ کیسا صبر کہ بندہ مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات دیر سے سویا ہے لیکن پھر بھی نماز میں اٹھ گیا، دیر سے سویا تہجد میں اٹھ گیا۔ اب دیکھیں رمضان میں یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کامیابی ہے، اور یہی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ دیکھ لیجئے۔ ویسے تو زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے اور یہ ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کی گٹر لائن کو صاف کرنا پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اگر گٹر لائن بھر جائے تو وہ یوں ہی رہے، تعفن اٹھتا رہے، اسمیل آتی رہے، بلکہ وہ فی الفور اس کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے ہی گندگی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو 2.5% ہمارے مال پر زکوٰۃ رکھی گئی یہ گندگی ہے تو پھر ہم فی الفور اس کی صفائی کا اہتمام کریں گے۔ تو پھر سوئپر آ جائے اگر صفائی کرنے کے لیے تو ہم اس کا یار بڑا شکریہ بھائی آپ کہاں گئے یار، میں تو پریشان ہو گیا تھا، 2 دن سے زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ یعنی جو زکوٰۃ جو صفائی کرے گندگی نکالے وہ ہمارا محسن، تو مطلب جو زکوٰۃ لے وہ ہمارا محسن۔ ہم تو زکوٰۃ دے کر کے احسان کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ لینے والا محسن ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت میں ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ مال زکوٰۃ لے کر کے گھوم رہے ہوں گے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ایسی صورتحال ہوگی۔ تو ابھی تو ایسے مواقع ہیں بندہ زکوٰۃ تقسیم کرے۔ میں دور نکل جاؤں گا، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا اگر ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں تو یہ صبر ہے نا کہ بندے نے اپنی محنت سے مال کمایا، پھر رب کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کر دیا۔ حج کو دیکھ لیجیے، ایک اہم فریضہ ہے جن پر فرض ہے، انتظار کرتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہی تو صبر ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ رب نے حکم دیا ہے سب سے پہلے یہ کام کرو، بیٹیوں کی شادی کریں، اپنا گھر کر لیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے۔ زندگی اسی میں گزر گئی۔ پوچھیے کسی 80-100 سال والے سے، اس کی امیدیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئیں۔ جو بچپنے سے امیدیں شروع ہوئی تھیں وہ آج تک ویسے ہی بڑھتی چلی گئی ہیں۔ امیدوں نے دامن کبھی نہیں چھوڑنا، تو اس لیے بندہ پہلے رب کی طرف رجوع کرے۔ اس طرح نیکیوں کے ہر معاملے میں، منہیات شرعیہ میں ہم دیکھیں تو گناہوں سے بچنے میں کتنا صبر ہے۔ بندہ بدنگاہی نہ کرے، موبائل ہاتھ میں ہو، گناہوں سے بچے، رات کی تنہائیاں اس کی پاک ہوں۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب دروازے بند ہوں، لائٹ آف ہو، موبائل ہاتھ میں ہو، گناہ کے سارے اسباب ہو، لیکن بندہ کہے میرے رب نے فرمایا صبر کرو، اپنے اوپر مشقت طاری کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ اچھا ایک بندہ نیکی کرتا ہے نا تو نفس اس طور پہ اس کو نیکی کرنے دیتا ہے کہ دنیا دیکھ رہے، یہ لوگ کہیں گے نیک آدمی یار، پرہیزگار آدمی ہے یار، دیکھو یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ بندہ نیکی تو کر رہا، لیکن اس میں اس طور پہ تو خیال رہتا ہے، نفس کہے گا اچھی بات ہے یار، لوگ دیکھ رہے، لوگ کہیں گے یار پارسا آدمی ہے، صبح صبح نماز پڑھنے جاتا ہے، یار بڑا متقی آدمی، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ اگرچہ
اس وجہ کر عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ خوبصورت عمل یہ ہے کہ بندہ رات کی تنہائیوں میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو کہے مولا تیرے لیے میں نے اپنے اوپر یہ مشقت طاری کی ہے, میں گناہوں سے روک رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے روک رہا ہوں, میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت سارا مواد ہے اس حوالے سے بولنے کا. تو منہیات شرعیہ یعنی شریعت نے جن سے روکا ہے ان چیزوں کے معاملے میں صبر کرنا, جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں. نیکیوں کے اعمال جن میں مشقت ہوتی ہے ان کو کرنے میں صبر کرنا, یہ تو ہماری عبادات میں صبر ہو گئے. معاملات کا صبر ہمارا بہت وسیع ٹاپک ہے یہ, کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو وابستہ ہیں اس میں ہم صبر کریں. میں آپ کو چند مثالیں دے کے واضح کروں. الحمدللہ ہماری بخاری مسجد تعمیراتی مراحل سے گزر رہی ہے, اللہ پاک اپنے فضل سے اسے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے, مخلص معاونین عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین. یہ مبارک گھڑیاں ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں. آپ سب روزے سے ہیں اور روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ تعمیراتی مراحل سے گزر رہی ہے. اب وہ ماحول نہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہر طرح کی آسائش ہو, اس کے باوجود کہ بحمداللہ بخاری مسجد کی انتظامیہ نے بھرپور انتظامات کیے ہیں. ایسی روشنی کسی بہترین مسجد میں جو ہر طرح سے آراستہ ہو بھی نہیں ہوتی جتنی روشنی کا اہتمام یہاں ہے. جس طرح کا اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے, کھلے آسمان کے نیچے ہم رب کی عبادت میں محو عبادت ہوتے ہیں. تہجد پڑھنے والوں سے پوچھئے کہ انہیں کیسا ذوق آتا ہے جب وہ رات کے پچھلے پہر رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود پریشانیاں تو ہیں. ابھی رمضان کے بعد سریا آ جائے گا, سیمنٹ, ریتی, بجری. جب ہماری مسجد ڈیمولش ہو رہی تھی, بڑے بڑے ڈمپر آ رہے تھے, رستے بلاک ہو رہے تھے, تو معاملات میں کیا تھا, یار یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا, یار یہ دیکھو راستہ جام کر, یہ مسجد والوں کو ضرورت کیا تھی, اس طرح کی چیزیں. یہاں پر صبر, آپ لوگوں نے صبر کیا کہ یار مسجد بن رہی, یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں, آج ہم برداشت کریں, کل ہمیں اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. جیسے مسجد انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے. پھر اس طریقے سے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. رمضان کے دن ہے, مسجد انتظامیہ اپنے ذرائع سے پانی کا انتظام کرتی ہے, ٹینکر منگوائے جاتے ہیں. اب ٹینکر آ رہا ہے, رستے جام ہو رہے ہیں, آپ کا صبر سامنے آئے گا, نہیں یار ہمیں صبر کرنا ہے, مسجد کی بہتری کے لیے, اللہ رسول کے لیے, نمازیوں کے لیے ہم نے صبر کیا. اچھا, پھر انتظامیہ کا صبر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب انتظامیہ نے ٹینکر منگوائے, دور سے ٹینکر والا آیا, وہ ویسی نخرے دکھا رہا ہوتا, نہیں آؤں گا, یہاں نہیں آؤں گا, وہاں نہیں آؤں گا. جب آیا تو ہمارے کچھ بھائی ہیں جو گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں. اب انتظامیہ کا صبر یہاں پر ہے کہ جب وہ گاڑی پارک کرنے والے کو کل بھی سمجھایا بھائی یہاں پارک نہ کرو, یہاں پر ٹینکر آتا ہے, وہ دوبارہ پارک کر دے. اب انتظامیہ کیا کرے گی, صبر. معاملہ ان سے اچھے انداز سے, بھائی یہاں نہیں کیجیے یار, نمازیوں کا مسئلہ ہے, پانی آتا ہے, ٹینکر والا پھر ناراض ہو جاتا ہے تو مسائل اور ہوتے ہیں. یہ انتظامیہ کا صبر ہوگا جو لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہم اس چیز کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں تو ہم چونکہ آپ کے علاقہ فلیٹس پر ہے تو عموماً یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اوپر سے کسی نے پیک پھینک دی, کسی نے تھوک پھینک دیا. اچھا, میں ایک خوبصورت بات آپ سے عرض کروں اپنائیت کے ماحول میں, کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا جہاں پر صبر کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک تو وہ ہے نا کہ کسی بندے نے میرے سامنے کچھ ایسا کیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے ایسی کی تیسی, اللہ نہ کرے کری. ایک تو یہ چیز ہے نا, اور ایک وہ صورتحال ہے کہ جہاں پر صبر کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا. جیسے اس کی بڑی مثال ہے, کسی بندے کا انتقال ہو گیا, کوئی بندہ مر گیا. اب ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا, معاذ اللہ, اس طرح چیخ پکار, آہو بکا, کیا فائدہ. صبر کریں گے تو اجر ملے گا, چیخ پکار کر کے کیا کر لیں گے آپ. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم رب کے آگے شکوہ کریں کہ تو نے اس کی امانت تھی لے لی. تو اس تناظر میں تو صبر ہمیں کرنا ہی کرنا, نہیں بھی کریں گے تو بھی ہمیں صبر کرنا ہے, اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے. اسی طریقے سے کسی نے پیک پھینک دی. اب یہ 6-8 منزلہ عمارت ہے, کسی نے پیک پھینکی, کس نے پھینکی نہیں پتا, نیچے کھڑے ہو کے گالیاں دینی شروع کر دی. کیا ہوا اس سے, سوائے اس کے کہ آپ صبر کے ثواب سے محروم ہوئے, قرآن کے حکم کو آپ نے ٹال دیا. اللہ نے دل فریب خطاب, اے ایمان والو صبر کرو, اس خطاب کو آپ نے ٹھکرا دیا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. یعنی جس نے پھینکا تھا نا, اگرچہ اس کو نہیں پھینکنا چاہیے, لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. آج بندہ صبر کر لے تو کر لے, کل قیامت میں تو رب تو نہیں چھوڑے گا. حقوق العباد کا معاملہ تو اتنا سخت ہے, پیک پھینکنے والے, وہ کپڑے نچوڑے بغیر لٹکا دینے والے کے پانی کے قطرے ٹپکیں, اور دیگر بہت ساری چیزیں. تو اگرچہ احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ ہمارے ایک نمازی نے کہا لوگ گندی چیزیں اپنے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں اور وہ سر راہ پڑی ہوتی ہیں. یہ تو حیا کو بھی مانے ہے, یہ تو ایک نفیس انسان کی طبیعت کو بھی یقیناً ناگوار ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, اور پھر ہم اس طرح کی گندگی اپنے علاقے میں پھیلائیں, یہ بھی ہمارا دین یقیناً پسند نہیں کرتا. نہ کسی نفیس طبیعت کے مسلمان کو یہ گوارا ہوگا. لیکن میں اس تناظر میں گفتگو کروں کہ اگر کسی نے پیک پھینک دی, کپڑے سے پانی ٹپکا دیا, کچھ ایسا ہو گیا جس کا ہمیں نقصان ہوا, یا گاڑی کھڑی تھی کسی نے اوپر سے گندگی پھینک دی, گندا پانی پھینک دیا,
ہم اگر یہاں پر صبر نہ کریں تو کیا کریں؟ لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو ثواب اجر، نہیں بھی کریں گے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میں اس سے زیادہ حیران کن اور تباہ کن اور پریشان کن بات بتاؤں، ہمارے ہاں صبر کا لیول اتنا متاثر ہو چکا ہے، ہم جا رہے ہیں رستے میں کسی پرندے نے بیٹ کر دی، اس کو گالیاں دینا شروع کر دی، بھائی اس پرندے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زبان دیتا تو وہ بول کر کے جاتا، تو بولتا رہے میرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس قوم کو دیکھیے کہ اگر یہاں پر خاموشی اختیار کرے کتنا اجر ہے، خاموشی اختیار کرے کتنا ثواب ہے، کیونکہ دھونا تو ویسے بھی ہے، صفائی تو ویسے بھی کرنی ہے، چارہ تو کچھ بھی نہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ ہماری آواز سننا، نہ بات کا سن ہو، لیکن اس کو شروع ہو گئے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو ہمیں معاملات میں صبر کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معاملات میں صبر کا حکم دیا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ کہ جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں وہاں پر صبر، اور ایک وہ جہاں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو وہاں پر بھی صبر۔ یہ دونوں معاملات میں ہم صبر سے آ رہی ہیں اور اپنے جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو یوں کہہ لیں کہ ٹیکنیکلی بات بتاؤں، اور میں نے کہیں تحریر پڑھی کسی ڈاکٹر صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ اصل میں جب بندہ کسی عجیب چیز کو یا خلاف عادت خلاف مزاج چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو شدید غصہ آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ غصہ کب تک برقرار رہتا ہے؟ کہا شروع کے 12 منٹ یہ غصہ اپنے پیک پر ہوتا ہے، شروع کے 12 منٹ۔ تو کہتے ہیں یہی وہ 12 منٹ ہیں جس میں صبر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، 2 دن گزرنے کا بس بھائی کیا کریں، صبر کر لیا ہم نے، تو شروع میں چیخ پکار ہاڑا ہوڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، بس بھائی صبر کر لیا ورنہ تو میں چھوڑتا نہیں اس کو۔ یہ کون سا صبر ہے؟ صبر اسی وقت تھا جس وقت آپ پر آزمائش آئی تھی، جس پر آپ پر پریشانی آئی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ غصہ 12 منٹ کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، بلکہ کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی آگ جلائی جائے، لکڑی ڈالی جائے، اور لکڑی اتنی ہو کہ 12 منٹ میں بجھ جائے گی، تو پھر اس کے بعد وہ 12 منٹ میں بجھ تو جائے گی، لیکن اگر کوئی بندہ 12 منٹ سے پہلے پھر کوئی لکڑی ڈال دے، پھر ڈال دے، پھر ڈال دے، تو یہ آگ بھڑکتی رہے گی۔ ہماری عادت یہی ہے، ہمارا غصہ جہاں ٹھنڈا ہونے والا ہوتا پھر کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے یا ہم خود اس کو یاد، دیکھو کیسا کر، دیکھو کیسے کر، دیکھو کیا کیا یار، ہاں واقعی تمہارے ساتھ بڑا غلط ہوا، اب پھر دوبارہ تیش آنا، پھر وہی لیول آ جاتا ہے۔ وگرنہ برداشت اور صبر یہ شروع کے 12 منٹ میں ہوتا ہے۔ اگر بندے نے اس 12 منٹ میں صبر کر لیا تو اس پر اجر بھی ہے اور آگے اس کے لیے برداشت کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے معاملات میں غور کیجئے، اپنی نجی زندگی میں غور کیجئے، اپنے گرد و پیش میں غور کیجئے۔ رمضان کے دن ہے، شام کے ٹائم میں عموماً لوگوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا ہوتا ہے، ویسے آنا نہیں چاہیے، مسلمان تو بردبار ہوتا ہے، مومن تو نرم دل ہوتا ہے، لیکن چلے اگر کہ چڑچڑاپن آ گیا، گاڑی میں ٹکر ہو گئی، پہلے نکلنا چاہتا تھا، صبر کریں۔ قرآن کا فرمان، اللہ کا یہ فرمان یاد کیجئے کہ رب نے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں صبر کرو۔ اور اجر کیا ہے وہ ہم نے بار بار پڑھا، بچپن سے یہ باتیں تو ہمیں رٹوائی گئی ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، تو یقیناً صبر کا پھل میٹھا ہے، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا، لیکن اس وقت ہوگا جب واقعی ہم اس پر عمل کریں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں ان میں صبر سے بھی آگے رہو، دشمن کے صبر سے آگے جا کر کے صبر کرو۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی آگے گفتگو کریں گے، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے۔ اگلی بات وَرَابِطُ، اس کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ کسی صحابی نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا جناب داؤد بن صالح سے، بھتیجے کیا تم جانتے ہو کہ وَرَابِطُ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ کا حصہ کہ سرحد کی نگہبانی کرو کس کے بارے میں آئے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی جہاں سرحد پر پہرا دیا گیا ہو، تو پھر آیت کریمہ کا یہ حصہ وَرَابِطُ یہ کس کے بارے میں اترا؟ پھر آپ نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ سرحد کی نگہبانی مطلب اللہ کی اطاعت کی نگہبانی، اللہ کے فرمان کی نگہبانی، اللہ کے حکم کی نگہبانی، رمضان کے روزوں کی نگہبانی، اپنے اموال کے زکوٰۃ کی نگہبانی، مال نصاب ہونے کے بعد، نصاب کا مالک ہونے کے بعد اپنے حج کی ادائیگی کی نگہبانی، اور اس طریقے سے حقوق العباد کی نگہبانی۔ فرما رابطو سے یہ مراد ہے۔ اور پھر اس پر دیگر اور حدیثیں بھی بیان کی گئی ہیں، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالی خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا۔ کب ناگوار ہوتا ہے؟ گرمیوں میں تو نہیں ہوتا، ابھی آپ نے وضو بنایا ہوگا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جب سخت سردی ہو اور گیزر بھی نہ چل رہا ہو، یعنی میں آسان کر کے کہوں کہ گیس بھی نہ آ رہی ہو ورنہ تو گیزر چلا لیں، اگر سخت سردی ہو ٹھنڈا پانی ہو اس موقع پہ وضو ناگوار تھا لیکن وضو کرنا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، بار بار مسجد جانا، بار بار۔ میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کو جو عشاء میں بھی آئے، پھر شبینے میں بھی آ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ رات کی محفل میں بھی آ گئے، پھر فجر میں بھی آ گئے، یا تہجد میں آ گئے، تو ماشاءاللہ بار بار مسجد کی طرف آنا، مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ جو مجاہد سرحد اسلام پر، جو مجاہد دین اسلام کی سرحد پر گھوڑا باندھے، یعنی فوراً یعنی چوکن نہ کھڑا رہے، میں آپ کو آسان کر کے کہوں جیسا ہمارا وہ فوجی جو اس وقت سرحد پہ کھڑا ہے، ہمارا وہ فوجی جو انڈیا پاکستان بارڈر پہ کھڑا ہے، ہمارا وہ فوجی جو دیگر اور محاذ پہ کھڑا ہے، اس وقت اس کو جو اجر مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی اجر کس کو دیتا ہے جو اس وقت وضو بنائے جس وقت وضو کرنا دشوار ہو، جو اس وقت وضو بنائے جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ آئے، اور اس کے ساتھ آخری بات یہ کہ فرمایا کہ وہ نمازوں کی کثرت کرے، مسجد بار بار آئے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اللہ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو ویسے ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں سے ملنے والے پیغام کو نہ صرف یہ خود اپنے عمل میں لے کر آئیں بلکہ دوسروں تک بھی لے کر کے جائیں۔ بلکہ میں آپ سے ایک خوبصورت بات اپنے تناظر سے بھی عرض کر دوں کہ اب جب میں یہاں درس دینے آؤں، میں اورنگی ٹاؤن سے آؤں، پھر یہاں پر آپ چند لوگ اگر بیٹھے ہوں، ویسے آپ کا شکریہ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے نماز سے سنتے ہیں، لیکن اگر چند لوگ بیٹھے ہوں باقی اٹھ کے چلے جائیں، یہ جو جانتے ہیں تو بھائی جو سنے گا اس پر میں شکر کروں گا، جو نہیں سنے گا اس پر میں صبر کروں گا۔ میں مائک اٹھاؤں کہاں جا رہے ہو، بیٹھو 10 منٹ کا درس ہوگا، کہاں ادھر بیٹھو، تو یقیناً یہ صبر کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، ہمارے ساؤنڈ والے بھائی ہیں، کبھی ہو سکتا ہے آپریٹ کرنے میں کچھ ساؤنڈ اوپر نیچے ہو گیا، جیسے اس دن سیٹی آ گئی یار یہ کیا کر دیا، یہی موقع ہے صبر کرنا ہے، یہی موقع ہے برداشت کرنے کا۔ ہماری انتظامیہ یہ کوشش ہوتی ہے ساؤنڈ کے بعد انتہائی لائٹ رکھیں، نعت خوانی ہوتی آواز آہستہ ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی آواز بڑھ گئی یا ہمارے نعت خواں صاحب اپنے فل جوش میں آ گئے یا انترا اوپر لے گئے یا مائک کے قریب اپنے منہ کو کر دیا، جیسے میں کر رہا ہوں تو آواز تیز آ رہی ہے، اپنے منہ کو مائک کے قریب کر دیا تو آواز تیز، یہ کیا کر رہے ہیں یار، ان کو طریقہ نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں یار، رات کا وقت ہے، رات میں سونے نہیں دیتے۔ یہی موقع ہے صبر کرنے کا کہ حضور نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے اور بقیہ صبر یہ آپ کے معاملات کو ملا کے مکمل کرے گا، یہ آپ کے معاملات ہوں گے جو مکمل ہوں گے۔ اور بحمد اللہ تعالی جو ہماری بخاری مسجد ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیمرے لگے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تہجد لائیو، شبینہ لائیو، تراویح لائیو، درس قرآن لائیو، درس حدیث لائیو، نعت خوانی لائیو، یہ کیا چل رہا ہے؟ دکھانا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں دکھانا نہیں چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ انتظامیہ بڑی عجیب و غریب ہے، یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم بخاری مسجد کا کام نہیں کر رہے، ہم مسجد کا کام کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں مساجد کو ایسا ہونا چاہیے، مسجدیں رول ماڈل ہوتی ہیں، یعنی ہم کراچی میں رہنے والوں کے لیے بھی، کراچی سے باہر دیگر شہروں والوں کے لیے اور ملک سے باہر دیگر ملک والوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ ماحول بنائیے، رب اپنے بندوں کے دلوں کو خود مائل فرما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا عام نماز تھی، نہیں تاک رات نہیں تھی، جفت رات تھی، تہجد کا ٹائم ہوا، امام صاحب تشریف لائے، لوگ خود بخود کھڑے ہو گئے، یعنی جیسے 5 نمازوں میں ماحول ہوتا ہے نا، میں یہاں بیٹھا تھا ویسے ہی ماحول الحمدللہ، بزرگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہیں، اور خوبصورت بات تقریباً 38 نمازی تو میں نے گنے تھے۔ تو یہ مسجد بخاری کا کام نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا کام ہے۔ دیکھنے والے اگر مسجد والے ہیں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ ضرور اس چیز کو فالو کیجئے، اللہ پاک کے بندے متلاشی ہیں اس بات کے، آپ شروع کیجئے، آپ میدان لگائیے، اللہ اپنے بندوں سے آپ کی مسجد کو، آپ کے کیے گئے کام کو سراہے گا بھی اور انشاءاللہ آباد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات حقیقی صبر عطا فرمائے، روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ جو ہماری بخاری مسجد کا کام کر رہی ہے، اللہ سب سے پہلے ہماری اس مسجد کو مرکزی قلعہ بنائے،
جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور دیگر مساجد میں بھی قبلہ معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اس فیضان کو جاری اور عام فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔